ناظرین کرام، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر دور کے قائد اعظم سے شروع ہو کر اور آج تک کے جو اقتدار کی کشمکش ہے اس پر بحث کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے دور کی بات کر لیتے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا دور جو تھا وہ ایک بہت مشکلات کا دور تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک تو وہ بیمار تھے، اور دوسرے یہ تھا کہ جو آباد کاری کی جو ایک معاملہ تھا کہ سارے کے سارے جو جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا تھا پورے بر صغیر سے، وہ سب کے سب آ کر کراچی میں یا حیدرآباد میں یا پنجاب میں آ کے آباد ہو گئے تھے، تو ان کی آباد کاری کا ایک بڑا مسئلہ تھا، تو اس سے وہ مسائل سے درپیش تھے، اور بیماری کی وجہ سے وہ زیادہ انتظامی کاموں میں دلچسپی نہیں لے سکتے تھے۔ تو اب جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ انگریزوں نے جب یہ کہا کہ مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ تمام جو ٹوڈیز تھے پنجاب کے اور سندھ کے، تو وہ سب کے سب جو شامل ہو گئے، تو قائد اعظم محمد علی جناح کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان کی مسلم لیگ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ 1 نومبر 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بلڈنگ میں ایک جو تمام بیوروکریٹس کا ایک اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں انہوں نے یہ کہا، انہوں نے تقریر میں یہ بات کہی کہ دیکھیے، میرے جو باسکٹ میں جو چکنز موجود ہیں یا چوزے موجود ہیں مرغی کے، ان کے بارے میں مجھے علم ہے، جو سیاستدان ہیں، اور اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ملکی باغ دوڑ کو اچھی طرح چلا سکیں گے۔ تو کیونکہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے یہ جو سارا دور دیکھا ہے، انگریزوں کا دیکھا ہے، تو آپ کو مشینری آپ کے پاس ہے، تو آپ چلا سکتے ہیں۔ تو میں یہ ساری ذمہ داری آپ پہ ڈالتا ہوں کہ آپ پاکستان کو بنائیں، اور پاکستان کو ترقی کرائیں، اور پاکستان کو مستقبل کو سنواریں، اور جس مشن پر ہم پاکستان کو بنایا ہے اس مشن کی تکمیل کریں۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا تھا کہ اس میں ایک سیاستدان موجود تھے، حکیم محمد احسن صاحب، جو میئر کراچی تھے اس زمانے میں، اور ان کو بھی وہ ساتھ لے گئے تھے، اور یہ شاید یہ بڑی غلطی تھی کہ حکیم محمد احسن صاحب اس میں موجود تھے، اور انہوں نے خود ان کے اپنی زبانی جب میں بحرین میں ایک ایگزیبیشن میں می قوم میں گیا ہوا تھا، می قوم وہاں پر جو ہے ہر دوسرے سال می قوم ہوتی تھی، یعنی مڈل ایسٹ کمیونیکیشن کا ایک ایگزیبیشن ہوتی تھی، تو میں اس میں گیا ہوا تھا اپنی کمپنی سیرتی اٹالیا کی طرف سے۔ تو وہاں پر یہ مجھے ملے آ کر میرے اسٹال پر، تو پھر ہم نے جو باتیں کی اور میں نے اس کو دعوت دی کھانے کی، تو وہ کھانے پر میرے ساتھ آئے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یہ بات وہاں پر کہی تھی، اور پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ حکیم احسن صاحب نے پھر یہ سارے سیاستدانوں کو بتا دیا، تو سیاستدان جو تھے سارے کے سارے وہ بیوروکریسی کے پیچھے پڑ گئے، اور بیوروکریسی میں اس زمانے میں وہ بیوروکریسی بھی اس قابل نہیں تھی، کیونکہ وہ انگریزوں کی پروردہ تھی، اور وہ بالکل مطیع نہیں تھی، اور وہ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق وہ فالوور نہیں تھی۔ کچھ لوگ تو ان میں ایسے تھے کہ جو ترقی کے لیے آئے تھے پاکستان میں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بالکل انگریزوں کے غلام تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بٹوارے کے لحاظ سے کہ بھئی ہم چیف سیکرٹری جلدی بن جائیں گے، کیونکہ انڈیا میں بننا مشکل تھا۔ اور کچھ لوگوں نے جو واقعی جو بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے شہاب نامہ جنہوں نے لکھا ہے، تو ویسے قدرت اللہ شہاب جیسے لوگ جو تھے وہ پاکستان اپنی مرضی سے آئے تھے، اور بہت سے لوگ آئے تھے۔ تو اس میں پھر دوسری بات جو اور مسئلہ کھڑا ہوا، تیسرے جو اہم بات یہ تھی کہ لاجسٹک کا مسئلہ کھڑا کر دیا محمد ایوب کھوڑو نے۔ محمد ایوب کھوڑو اس زمانے میں وزیر اعلیٰ سندھ تھے، اور انہوں نے جو قائد اعظم محمد علی جناح کو جو اپنی مرکز کی حکومت یعنی سندھ کا جو کراچی جو تھا وہ مرکز بھی تھا یعنی پورے پاکستان کا، اور سندھ کا یعنی سندھ کا بھی جو تھا صوبائی وزارت بھی یہاں تھی، اور مرکزی حکومت بھی یہاں پہ تھی، 2 حکومتیں یہاں کام کر رہی تھی۔ تو ایوب کھوڑو جو تھے وہ بلڈنگیں دینے پر بھی راضی نہیں تھے کہ جہاں پر وہ ان کا بیوروکریسی کام کر سکے۔ بیوروکریسی کا حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس آل پن تک نہیں تھی، اور یہ جمیل الدین عالی اس بات کے راوی ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم جا کر سائیکل پر جا کر وہ ببول کے کانٹے لاتے تھے، اور پھر اس سے پن کا کام کرتے تھے۔ تو لیکن محمد ایوب کھوڑو نے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے مداخلت کی، تو پھر اس کے بعد میں جو پیر الہی بخش تھے، انہوں نے جو پیر مظہر کے دادا تھے،
ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، تو انہوں نے پھر پاکستان کے لیے راہ ہموار کی، انہوں نے بڑی خدمات کی، اور پھر رائے بخش کالونی بھی بنائی انہوں نے۔ محمد ایوب کھوڑو جو تھے وہ میں نے مہاجرین کی آباد کاری میں بھی رکاوٹ تھے بنے ہوئے تھے، اور سب معاملے میں راہ پڑے ہوئے، میں نے راہ میں رکاوٹ ڈالے ہوئے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی انہوں نے خود کہا کہ پھر اچھا پھر آپ چھٹی پہ چلے جائیں، ہم کسی اور کے ذریعے سے کام کرا لیتے ہیں، تو اس نے کہا جی میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ یہ حمیدہ کھوڑو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور اب یہ بات صحیح ہے نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد میں ان کے اوپر ایب ڈب لگا تھا، اور یہ مسائل تھے۔ پھر مسلم لیگ کی تنظیم سازی کا جو مسئلہ تھا وہ بھی خراب تھا، اور یہاں پر جو سندھ کے جو لوگ تھے، سندھ کی جو مسلم لیگ تھی، وہ ظاہر ہے کہ اس میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ جو سارے بر صغیر سے جو مسلم لیگی آئے تھے وہ ان کو مقام دیتی۔ تو اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، وہ سارے عہدیدار تھے مسلم لیگ کے، کسی نہ کسی عہدے پر، کوئی لکھنؤ کا تھا، کوئی مدراس کا تھا، کوئی یو پی کا تھا، کوئی سی پی کا تھا، کوئی کہاں کا تھا، کوئی نہ کوئی عہدہ رکھتا تھا، کسی شہر کا تھا، صوبے کا تھا، اور یا جو بھی تھے ان لوگوں کو انہوں نے مرکزی طور پر، لیاقت علی خان اگرچہ جنرل سیکرٹری تھے لیکن ان کی بات بھی نہیں مانی گئی، اور ان کو کراچی حیدرآباد جیسے شہر میں وہ مسلم لیگ کو جو آئے ہوئے لوگ تھے ان کو جگہ دینے کو تیار نہیں تھے، تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ پھر بعد میں لیاقت علی خان نے یہ اس کا تنظیم سازی کی، اور اس کو پھر شہری مسلم لیگ بنا کر ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا۔ تو ناظرین کرام، یہ قائد اعظم کے زمانے کی میں تھوڑی سی مشکلات بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں ولاگ کو زیادہ وسیع نہیں کرنا چاہتا، میں ابھی فی الحال بہت گہرائی میں بھی نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر بعد میں ایک قسم کی یعنی اس کا عنوان میں بنا دیتا ہوں، تاکہ پھر بعد میں پھر یہ کام آئے، جو تاریخ میں نے آگے لکھنے کے کام آئے، آگے جو آپ کو تفصیل سے بتانے کا وقت پڑے تو میں اس پہ تفصیل آپ کو بیان کروں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔